نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کرتا ہوں اور اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج میں اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا ایپیسوڈ نمبر 22 آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ امید کرتا ہوں اور توقع ظاہر کرتا ہوں کہ آپ لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے، شیئر کریں گے، لائک کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کو اور آپ کے عزیز و اقارب کو اور دوست احباب کو اس سے استفادہ کرنے میں مدد مل سکے۔ عزیزان محترم، میں 17ویں صدی تک کے حالات و واقعات، ان ادوار میں پیدا ہونے والے سائنسدانوں اور ان کے کارناموں کا ایک بریف سکیچ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اور کل ایپیسوڈ نمبر 21 سے میں نے 18ویں صدی کا آغاز کیا ہے۔ 18ویں صدی میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ انتونی لارنٹ لاؤزر نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، اس سے پہلے کے لوگوں کے کیا خیالات تھے اور انتونی لارنٹ لاؤزر نے کس طرح حقائق کو ثابت کر کے دکھایا۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہوا کے بارے میں، پانی کے بارے میں اور بہت سارے دیگر جو اشیاء ہیں ان کے بارے میں، مثلا آگ ہے، اس کے بارے میں جو حقائق پہلے تھے مطلب وہ اتنی مؤثر باتیں نہیں تھیں۔ آگ، ہوا، مٹی، پانی کو لوگ عناصر سمجھتے تھے کہ جبکہ انتونی لارنٹ لاؤزر نے آ کر بتایا کہ یہ چیزیں عناصر نہیں ہیں، پانی تو مرکب ہے اور آگ جو وہ ایک عمل ہے جو آکسیجن کی موجودگی میں جلتی ہے، اس طرح ہوا بھی ایک امیزہ ہے، نہ عنصر ہے نہ مرکب ہے۔ تو اب یہ تحقیقات جاری تھیں۔ 18ویں صدی ہی میں بھاپ کا انجن ایجاد ہو چکا تھا۔ جیمز واٹ نامی ایک عظیم سائنسدان تھا اہل مغرب کا، جس نے بھاپ کا انجن ایجاد کیا۔ ظاہر ہے جب بھاپ کا انجن ایجاد ہو گیا تو پھر فیکٹریاں لگ جانی تھیں، کارخانے لگ گئے، فیکٹریاں لگ گئی، بڑی بڑی ملیں لگ گئیں۔ اس طرح اہل یورپ جو تھے وہ صنعتی دنیا میں داخل ہو گئے تاریخ میں پہلی مرتبہ، جب کہ اہل مشرق اس وقت بھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ تو صنعتی دنیا میں اہل مغرب داخل ہو چکے تھے 18ویں صدی میں جیمز واٹ کے بھاپ کے انجن کی وجہ سے۔ بھاپ کا انجن ایجاد ہو گیا تو اس کی بنیاد پر اور بہت ساری چیزیں ایجاد ہو گئی۔ پہیا تو پہلے ایجاد ہو چکا تھا، تو اب وہاں پہ ملیں لگنے لگی، فیکٹریاں لگنے لگیں اور وہاں کا کلچر یکسر بھی بدل گیا۔ پہلے قدیم کلچر تھا، صنعتی انقلاب آ گیا، صنعتی کلچر بن گیا، جگہ جگہ فیکٹریاں لگ گئیں، کارخانے لگ گئے، مشینیں لگ گئیں۔ تو جیمز واٹ جو تھا وہ اس کا بانی تھا، اس نے بھاپ کا انجن ایجاد کیا۔ جیمز واٹ کے بعد جان ڈالٹن نے اپنی تحقیقات کو جاری رکھا۔ جان ڈالٹن جو تھا وہ عناصر کے بارے میں تو ہمیں انتونی لارنٹ لاؤزر بتا چکا تھا کہ عناصر کیا ہیں۔ اس نے ہمیں بتا دیا تھا کہ پانی جو ہے وہ دو عناصر سے مل کر بنا ہے، پانی ایک مرکب ہے، یہ پانی کوئی عنصر نہیں ہے۔ تو اب عناصر کی اس نے ایک فہرست بھی تیار کی تھی، بہت سارے عناصر کا اس نے دریافت کر کے ان کے نام ایک فہرست میں رکھے۔ اب اہل مغرب کو پتہ تھا کہ عنصر کیا چیز ہے، ایلیمنٹ کیا ہے اور کمپاؤنڈ کیا ہے اور مکسچر کیا چیزیں ہیں، اس کی حقیقت کو اہل مغرب جان گئے تھے۔ تو اب جان ڈالٹن نامی ایک شخص تھا اہل مغرب میں جو اس کی کھوج میں لگا ہوا تھا کہ عناصر جو ہیں وہ ان کے اندر بھی کچھ چیز تلاش کی جائے۔ تو جان ڈالٹن نے اس حقیقت کا ادراک کر لیا کہ مادہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنا ہے، انہیں اس نے ایٹم کا نام دیا۔ جان ڈالٹن بہت عظیم سائنسدان گزرے ہیں، تو انہوں نے اس بات کا ادراک کیا اور اس حقیقت تک پہنچا، اپنی ریسرچ سے اس نے یہ بات ثابت کی کہ مادہ یا عناصر جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنتے ہیں۔ ذرات کو اس نے ایٹم کا نام دیا۔ اس نے پھر یہ بھی بتایا جان ڈالٹن نے کہ یہ ایٹم باہم مل کر مالیکیول بناتے ہیں اور مالیکیول باہم مل کر کوئی ایلیمنٹ بنا دیتے ہیں اور ایلیمنٹ آپس میں مل کر مرکبات بناتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری تحقیق جان ڈالٹن نے کی اور یہ ساری کی ساری تحقیق آج بھی دنیا میں جہاں بھی سائنس پڑھائی جاتی ہے، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، وہاں کا جو ابتدائی مطلب سائنٹیفک نظریات ہیں ایٹم سے متعلق وہ جان ڈالٹن کے دیے ہوئے ہیں۔ تو جان ڈالٹن بھی ایک بہت عظیم سائنسدان وہاں اہل مغرب میں ہوئے جنہوں نے مادہ پر تحقیق کی، ایٹم پر تحقیق کی۔ انہوں نے یہ سب کچھ اپنی کتاب جو انہوں نے 1808 میں شائع کروائی، کیمیائی فلسفہ کا ایک نظام،
کیمیائی فلسفہ کا ایک نظام۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنی یہ ساری کی ساری معلومات شائع کروائیں۔ در حقیقت جان ڈالٹن کا یہ کام کیمیا کے میدان میں ایک ابتدائی کام تھا، اور یہ ایک ابتدائی ریسرچ تھی، تحقیق تھی۔ اس کو بنیاد بنا کر پھر سائنسدان آگے بڑھے اور پھر بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ پھر تو ایٹم بم بنا لیا گیا، لیکن بعد میں بنا سب کچھ، بنیاد جان ڈالٹن نے رکھی۔ تو گویا کہ کیمیا کا بانی مبانی آپ جان ڈالٹن کو کہیں تو کوئی اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ گویا کہ وہ بانی مبانی ہے کیمیا کا جان ڈالٹن۔ جابر بن حیان تو بہت پہلے تھا نا، اس وقت تو ایٹم دریافت نہ ہوا تھا، اور جابر بن حیان نے مطلب ایٹم کے بارے میں کوئی تحقیقات نہیں کی۔ تو کیمیا کا حقیقی بانی جو ہے اسے ہم جان ڈالٹن کو کہیں گے، کہ اس نے مادے کے بارے میں یہ بتایا کہ یہ چھوٹے چھوٹے ذرات سے مل کر بنا ہے، اور ان ذرات کو اس نے ایٹم کا نام دیا۔ آج بھی جو لفظ ایٹم علم کیمیا میں یا علم فزکس میں استعمال ہو رہا ہے لفظ ایٹم، تو وہ جان ڈالٹن کا دیا ہوا ہے۔ تو جان ڈالٹن نے بڑے کارنامے انجام دیے۔ جان ڈالٹن کے بعد ایڈورڈ جینر ایک شخص آیا بیالوجی کے میدان میں۔ ایڈورڈ جینر وہ بیماریوں پر تحقیقات کر رہا تھا۔ اس نے چیچک سے ان دنوں بڑے لوگ مر جایا کرتے تھے، اس کا کوئی علاج دریافت نہ ہوا تھا چیچک کا۔ تو ایڈورڈ جینر نے یہ دریافت کیا کہ چیچک کا مرض جو ہے اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کی تحقیقات کے مطابق ریسرچ کر کے اس نے اپنی ایک کتاب اس نے لکھی، چیچک ویکسین کے اسباب اور اثرات کے متعلق تحقیق۔ اس کتاب میں اس نے اپنی جو ویکسین ایجاد کی تھی اس کے بارے میں اس نے لکھا۔ تو اس نے ایک ایسی ویکسین ایجاد کی ایڈورڈ جینر نے، جس سے کہ انسان جو چیچک زدہ ہوتا تھا وہ ٹھیک ہو جاتا تھا، اور اس زمانے میں چیچک کا ٹھیک ہو جانا بہت بڑی بات تھی۔ چیچک سے لوگ مر رہے تھے، ہزاروں لوگ مر رہے تھے چیچک سے، کیونکہ علاج تو دریافت تھا نہیں۔ تو ایڈورڈ جینر نے سب سے پہلے یہ کمال دکھایا کہ اس کے خلاف، چیچک کے خلاف ویکسین ایجاد کی، اور اس کی ویکسین کارآمد اور مؤثر ثابت ہوئی، اور ہزاروں لوگ جو تھے وہ جو مر رہے تھے وہ ان کی جان اللہ پاک نے بخشی، اور وہ ٹھیک ہو گئے اس ویکسین سے۔ اس کے بعد تو پھر اس ویکسین کا بہت اس کو شہرت حاصل ہو گئی، جگہ جگہ یہ ویکسین لگنے لگی لوگوں کو، مریضوں کو۔ چیچک تو عام تھی ان دنوں، چیچک تو اب مطلب پچھلی ربع صدی تک، پچھلی مطلب نصف صدی تک تو چیچک عام رہی ہے۔ چیچک پر تو اب قابو پایا گیا ہے اس ویکسین کی وجہ سے، اور بعد میں اور ویکسینیں بھی ایجاد ہوئیں۔ تو گویا کہ پہلا شخص ایڈورڈ جینر تھا جس نے چیچک کے خلاف ویکسین ایجاد کر کے انقلاب برپا کر دیا حیاتیات کی دنیا میں اور امراض کی دنیا میں۔ سب سے پہلے اس نے چیچک کے مرض پر قابو پایا، ایڈورڈ جینر۔ اس کے وہ 73 سال کی عمر میں وفات ہوا۔ ایڈورڈ جینر 73 سال مطلب کہ عمر اس نے پائی، اور 1823 میں اس کی وفات ہوئی ایڈورڈ جینر کی۔ اس کے بعد لیون ہارڈ ایولر، یہ ایک ایسا شخص تھا، یہ بھی ان پچھلے جو تھے مطلب جون کیپلر اور نیوٹن اور ان سب کو دیکھ کر یہ بھی میدان میں کود پڑا، لیون ہارڈ ایولر۔ تو یہ شخص جو تھا یہ نیوٹن کے نظریات پر مزید ریسرچ کر رہا تھا۔ یہ دیکھ رہا تھا کہ نیوٹن کے جو 4 کلیات ہیں، 3 اس کے حرکت کے قوانین ہیں اور چوتھا قانون تجاذب ہے، ان کا اطلاق سیال مادوں پر کیسے کیا جا سکتا ہے، اور سیال مادوں کے ساتھ ساتھ ٹھوس اجسام کی ممکنہ حرکت پر ان کا اطلاق کیسے کیا جا سکتا ہے۔ تو لیون ہارڈ ایولر نے اس سلسلہ میں کئی مسابقاتیں اس نے اخذ کی۔ وہ ریاضیات دان تھا اور طبیعیات کا بھی ماہر تھا۔ تو ان حقائق سے اس نے مطلب مسابقاتیں اخذ کی کہ مادہ سیال مادے کی حرکت، نیوٹن کا پہلا قانون حرکت، دوسرا قانون حرکت، تیسرا قانون حرکت اور قانون تجاذب، یہ تو اس کے سامنے موجود تھے۔ انہی کو بنیاد بنا کر، انہی کی بیس پر اس نے سیال مادے کی حرکت پر ان قوانین کا اطلاق کیا، اور اس کے بارے میں اس نے مسابقاتیں اخذ کی۔ اسی طرح ٹھوس اجسام کی جو ممکنہ حرکت ہے اس کے بارے میں بھی اس نے انہی چاروں کو اپلائی کیا، اور ان کی اپلیکیشن کر کے اس نے مزید مسابقاتیں اخذ کی لیون ہارڈ ایولر نے۔ تو اس طرح اس نے انجینئرنگ کی دنیا میں، طبیعیات کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا مسابقاتیں اخذ کر کے۔ اور اس نے ٹھوس اجسام کی جو ممکنہ حرکت ہے اس پر بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس نے اس پر بھی مطلب واضح تجربات کیے، اور تجربات کر کے اس نے انجینئرنگ کی دنیا میں اور طبیعیات کی دنیا میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔
اسی طرح اس نے علم فلکیات کا ریاضیاتی تجزیہ کیا اور روشنی کی لہروں کے بارے میں جو پہلے یہ خیال چل رہا تھا کہ روشنی لہروں کی شکل میں چلتی، اس نظریے کی بھی اس نے حمایت کی، اور اس نے بہت سارا کام انجینئرنگ اور طبیعیات کی دنیا میں انجام دیا۔ لیون ہارڈ ایولر 76 برس کی عمر میں اس کا 1783 میں انتقال ہوا، تو گویا کہ یہ بھی 18ویں صدی کے سائنسدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ 18ویں صدی ابھی چل رہی ہے، میں آپ کو کئی سائنسدانوں کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، انتونی وان لیون ہاک انتونی لارنٹ لازر، جان ڈالٹن، اور اسی طرح ایڈورڈ جینر، یہ 4-5 سائنسدان ہو چکے ہیں۔ اسی طرح یہ لیون ہارڈ ایولر، ان کے ساتھ ساتھ بینجامن فرینکلن 18ویں صدی کا ایک سائنسدان تھا۔ بینجامن فرینکلن یہ 1706 میں پیدا ہوا، یعنی 18ویں صدی میں ہی پیدا ہوا، اور اسی صدی میں اس نے اپنے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ بینجامن فرینکلن نے فرینکلن کا چولہا بنایا ایک، تو دوسرے اس نے دورے ماسکے والے عدسے بنائے جن کا ماسکہ دورہ تھا، اور اسی طرح اس نے جلتی ایک سلاخ بھی بنائی، جس طرح یہ اپنے آج کل ماچس چل رہی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی ایجاد ہے۔ ماچس ہر گھر میں ہوتی ہے، اسے جلاتے ہیں ہم، دیا سلائی سے آگ چلاتے ہیں، تو یہ بھی اسی کی ایجاد ہے بینجامن فرینکلن کی۔ تو اس نے بھی بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ تو اس طرح انتونی لارنٹ لازر، جان ڈالٹن اور ایڈورڈ جینر، لیون ہارڈ ایولر اور بینجامن فرینکلن، ان کی موت کے ساتھ ہی 18ویں صدی کا سورج غروب ہو چکا تھا اور 19ویں صدی کا آغاز ہو رہا تھا۔ اب اہل یورپ جو تھے وہ صنعتی دور میں داخل ہو چکے تھے، کیونکہ بھاپ کا انجن ایجاد ہو چکا تھا۔ بھاپ کے انجن کی وجہ سے بڑے بڑے کارخانے لگ گئے تھے، گاڑیاں چل رہی تھیں، گاڑیاں سڑکوں پر دوڑ رہی تھیں۔ ہاں جی، ہمارے ہاں اہل مشرق میں تو کچھ بھی نہیں تھا، بیل گاڑیاں تھیں ادھر، تو اس وقت بیل کھینچتے تھے گاڑیوں کو، ادھر بھاپ کے انجن سے ریل گاڑیاں چل رہی تھیں، گاڑیاں چل رہی تھیں سڑکوں پر، ٹرک دوڑ رہے تھے، بسیں دوڑ رہی تھیں۔ 18ویں صدی کی بات کر رہا ہوں، 18ویں صدی میں۔ تو اس کے ساتھ ہی ان چند سائنسدانوں کے ساتھ ہی جن کا حال میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا اور ان کے کارنامے آپ کے سامنے میں نے بریف سکیچ ان کا رکھا، ان کی اموات کے ساتھ ہی 18ویں صدی کا سورج غروب ہو چکا تھا، اور ان کی اموات کے ساتھ ہی اہل مغرب صنعتی دور میں داخل ہو چکے تھے، جو ان کی کامیابیوں کا سب سے بڑا ایک سبب بنا کہ وہ صنعتی دور میں داخل ہوئے، تو بہت بڑی بڑی چیزیں انہوں نے ایجاد کر لیں اور پوری دنیا پر انہوں نے غلبہ حاصل کر لیا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ برطانوی حکومت میں کہیں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اسی لیے غروب نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے لوگ غاروں میں تھے اور وہ لوگ بھاپ کے انجن ایجاد کر چکے تھے، بہت بڑی بڑی کامیابی حاصل کر چکے تھے، سائنس کے میدان میں بہت آگے نکل چکے تھے۔ یہ 18ویں صدی کا دور تھا جو اہل مغرب کے لیے صنعتی انقلاب کی بنیاد بنا، صنعتی انقلاب کی بنیاد 18ویں صدی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔